السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق ہے ایمان باللہ۔ ہم نے ایمانیات کی تمہید میں یہ بات سمجھی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو باتیں قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہیں، ان تمام کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے، اور ان سب باتوں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اب تمام کی تمام جو ضروریات دین ہیں ان کا پوری تفصیل سے معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بندے کو مومن بننے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ان ساری چیزوں کا پوری تفصیل سے علم ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر وہ اجمالی طور پر تمام باتوں کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ بندہ پھر بھی مومن کہلائے گا۔ تاہم ان میں چند ایک خاص اور اہم چیزیں بھی ہیں جن میں سے ہر ایک کی تعیین کے ساتھ تصدیق کرنا ضروری ہے۔ ان کو ہم ایمان کی شرائط کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایمان کی شرائط ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ ساری باتیں ان کی تعیین کے ساتھ تصدیق ضروری ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ کا، کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور ملائکہ کا، تو وہ بندہ سخت گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں کی تعیین کے ساتھ تصدیق کرنا ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان باللہ۔ تو آج کا یہ ہمارا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی طرف بھی ان کی نسبت کی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ اور یہی دونوں صفات یعنی سمیع اور بصیر یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اب یہ سمیع اور بصیر کی صفت اللہ کی بھی ہے اور اللہ نے بندوں کی طرف بھی اس کی نسبت کی ہے۔ تو اب اس میں بنیادی فرق ہے کہ جو صفات بندوں کے ساتھ منسوب ہیں ان میں اور اللہ کی صفات میں بہت سارا فرق ہے۔ آئیے ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں کیا فرق ہے۔ ان میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفات کسی نے عطا کی ہیں، جبکہ بندوں کی جو صفات ہیں وہ بندوں کی ذاتی صفات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو اللہ کی جتنی صفات ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، وہ کہیں سے آئی ہوئی نہیں ہیں۔ اور بندوں کی صفات وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، یہ ان کی ذاتی صفات نہیں ہے۔ اور دوسرا فرق اللہ تعالیٰ اور بندوں کی صفات میں یہ ہے کہ بندوں کی جو صفات ہیں وہ ناقص ہیں۔ مثلا یہی سمیع اور بصیر ہم دیکھ لیں کہ بندے کا سننا بھی ناقص ہے اور دیکھنا بھی ناقص ہے۔ مثلا بندہ ایک لمٹ تک تو سن سکتا ہے، اس سے آگے نہیں سن سکتا ہے۔ ایک حد تک تو وہ دیکھ سکتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو بندوں کی صفات ناقص ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کامل صفات ہیں، ان میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا سمع بھی کامل ہے، اللہ تعالیٰ کا بصر بھی کامل ہے۔ اب اللہ کا سننا کیسے کامل ہے؟ اب یہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ اگر دنیا جہان کی ساری مخلوقات ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہیں اور ساری کی ساری مخلوقات اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے اور سب کی حاجات کو بھی پوری کر سکتا ہے۔ تو اللہ کا سننا ایسا کامل ہے، اور اللہ کا دیکھنا بھی کامل ہے کہ اگر بالکل کالی رات ہے اور کالی چٹان پہ ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہے ہیں۔ تو اللہ کی صفات کامل ہیں
اور بندوں کی صفات جو ہے وہ ناقص ہیں۔ اور تیسرا بنیادی فرق اللہ تعالیٰ اور بندوں کی صفات میں یہ ہے کہ بندے اپنے صفات کے ظہور میں کسی نہ کسی آلے کی محتاج ہیں۔ مثلا ان کو سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، اگر کسی بندے کے کان کام نہیں کرتے تو وہ کسی اور ذریعے سے سن نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھنے کے لیے ان کو آنکھ کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے ظہور کے لیے کسی آلے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کے ظہور میں کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اور چوتھا فرق بندوں اور اللہ کی صفات میں یہ ہے کہ بندوں کی جو صفات ہیں وہ محدود وقت کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ متصف ہیں۔ جب تک بندہ زندہ ہے تو وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جب اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو اب اس کی یہ سماعت اور بصارت کام نہیں کرتی ہے۔ تو بندوں کی جو صفات ہیں وہ محدود وقت کے لیے ہیں اور محدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ غیر محدود ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دوسرا نظریہ ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، یعنی کائنات میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو۔ ہم جتنا بھی پیچھے سوچتے جائیں کہ آج سے ہزاروں کروڑوں سال پہلے کیا ہوگا، اللہ کی ذات تھی۔ اچھا جب یہ سورج نہیں تھا، یہ آسمان زمین کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی اللہ ہی تھے۔ اچھا اس سے کروڑوں سال پہلے، اربوں سال پہلے اللہ ہی تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، یعنی کائنات میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ اللہ کی ذات موجود نہ رہے۔ تو اللہ تعالی ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گی۔ ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت پہلے نہ ہو اور پھر بعد میں ظہور پذیر ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اور تیسرا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں، یعنی کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم تشبیہ دے سکیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہوں گے۔ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے کائنات میں، اس کے جیسے اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کو خود پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے اور کس طرح ہے۔ اچھا اب قرآن مجید میں اور احادیث میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے کہ یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ظاہر ہوگی۔ اسی طرح حدیث میں ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ تو اللہ کی پنڈلی اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اس طرح کے اور اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ثابت ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی یا اللہ کا ہاتھ وہ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے یا ہماری پنڈلی کی طرح ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگلا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اب عیب اور نقص ہم عموماً جس کو سمجھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کسی کا کان نہ ہو تو یہ عیب ہے، آنکھ نہ ہو تو یہ عیب ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمیں اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے تو یہ ایک عیب ہے، ہمیں آرام کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک عیب ہے، ہمیں رہنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت ہے تو یہ بھی ایک، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یہ بھی ایک عیب اور نقص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب اور نقوص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آتی ہے، اللہ نیند سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تھکاوٹ سے بھی پاک ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے بھی پاک ہے۔ اللہ کو وجود کو باقی رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے جگہ اور مکان کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی زمانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ جتنے عیوبات ہیں اور نقوص ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور منزہ ہے۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل و انصاف والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے
کہ اللہ کی ذات عدل اور انصاف والی ہے۔ اب یہ ہم کیوں اس کو یہاں پہ شامل کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے عقائد اور نظریات عجیب سے ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوے اور شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثلا کسی گھر میں مسلسل ایک دو بندے فوت ہو جائیں تو ہم شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مارنے کے لیے یہی گھر ملا ہے، یا کوئی تنگی اور افلاس کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا مارنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اس کا ہر فیصلہ، ہر کام یہ عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اگر بالکل ساری زندگی کسی کو ایک نوالا بھی نہیں ملا تو یہ بھی اللہ کا ظلم اور زیادتی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک گھر کے سارے بندوں کو ایک ہی دفعہ میں مار دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ اللہ کی ذات عدل و انصاف والی ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ کچھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد اور نظریات مختصراً میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، اور بھی بہت سارے نظریات ہیں جو عقائد کی کتابوں میں ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو مختصراً ہم نے اپنے اس سبق میں یہ چند ایک باتیں ذکر کی ہیں، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نظریات کا حامل بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ جزاء حسن۔